بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ لندن سے خبر ہے شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے کہ جی ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، جس پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ یہ ہے جی کہ کل شام برطانیہ میں مجھ پر میرے گھر جہاں میں اپنے بچوں کے ساتھ مقیم ہوں حملہ کیا گیا۔ حملہ آور نے میرے اوپر تیزابی محلول پھینکا اور فرار ہو گیا۔ پولیس اور ایمرجنسی سروسز بر وقت موقع پر پہنچی کیونکہ پہلے سے پولیس تھریٹ سے آگاہ تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ حملہ آور پوری طرح سے کامیاب نہ ہوا اور انشاءاللہ میرا حوصلہ اور عزم برقرار ہے اور رہے گا، اور ظالم اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوں گے اور انشاءاللہ جلد بے نقاب بھی ہوں گے۔ یہ شہزاد اکبر صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور تیزابی محلول پھینک کر وہ ان کے گھر کے باہر یہ حملہ ہوا ہے ان کے اوپر، اور اس کے بعد سے اب پولیس جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن دے رہی ہے۔ دوسری خبر ہے جی بشرا بی بی کے حوالے سے۔ بشرا بی بی اڈیالہ جیل جب پہنچی ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، تو جیل کے باہر کچھ لوگ، کوئی آپ سمجھ لیں کہ میرے خیال میں 15-20 لوگ ہوں گے، جنہوں نے ان کی گاڑی کو گھیرے میں لیا اور اس کے بعد نعرے لگائے ہیں ان کے خلاف، اور نعرے یہ لگائے ہیں جی کہ کالا جادو مرد آباد، اور اس میں گاڑی کو روکنے کی کوشش کی ہے اور گاڑی پہ جیسے تھاپیاں ہاتھ سے مارتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک احتجاج درج کرنے کی کوشش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ تھے کون، یہ کہاں سے آئے تھے، کس نے بھیجے تھے، کس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق تھا، کیا یہ پی ایم ایل این کے ورکرز تھے، پیپلز پارٹی کے تھے، کسی اور سیاسی جماعت کے تھے، یہ عوام الناس میں سے تھے، یا یہ کوئی اور ہی تھے، یہ کون تھے، یہ کہاں سے آئے تھے، اور یہ اڈیالہ جیل کے باہر وہاں پر مخصوص اس مقام پر پہنچے کیسے، اور وہاں پہ انتظار کرنے کی ان کو اجازت کس نے دی، اور جب بشرا بی بی کی گاڑی وہاں پر پہنچی ہے تو اس گاڑی تک ان کی رسائی ممکن کیوں بنی، کیسے بنی تاکہ وہ یہ حرکت کر سکیں اور بشرا بی بی کی گاڑی کا گھیراؤ کر کے ان کو روکنے کی کوشش کر کے نعرے جو ہیں کالا جادو مرد آباد، اس طرح کے نامناسب نعرے جو ہیں وہ وہاں پہ لگا سکیں، اور ذہنی طور پہ سرٹنلی اذیت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ نہ صرف یہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ جو بندہ جیل میں ہے نا جی، جیل جو ہوتی ہے اس میں انسان جو ہوتا ہے اس کی ایکٹیویٹی لیمیٹڈ ہے، اس کو باہر کی دنیا میں کوئی ایکسیس نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ جو بھی خبر آنی ہے جیل کے باہر سے، ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈو اینی تھنگ، اور سرٹنلی انسان اپنی فیملی کے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے اور وہ انسان کا بہت پرائمری کنسرن ہوتا ہے۔ تو اگر فیملی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی خبر آئے کہ جی ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یا ان سے کوئی بدتمیزی یا نامناسب طریقے سے رویہ اختیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو انسان مزید فرسٹریشن کا ہی شکار ہوگا نا، جیل میں بیٹھا ہوا اور کیا کر سکتا ہے۔ جیل کے بارے میں ویسے بھی اکثر جو لوگ جیل میں ہوتے ہیں ان سے اگر آپ کبھی گفتگو کریں، کیونکہ میرا تو بڑی دفعہ اتفاق ہے وکالت میں لوگوں سے بات چیت کرنے کا، جیل جا کے ملنے کا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کہتے ہیں کہ جیل جو ہے وہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، کہ جو بھی زندہ آدمی ہے نا یہاں پہ وہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کرنا ہے اس کے لیے، یعنی کہ مثال کے طور پہ اس کے کیس کی پیروی ہے، وکیل سے ملاقات ہے، عدالت میں پیش ہونا ہے، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اس کے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز، کوئی کپڑے، کوئی بسترا بھجوانا ہے، وہ سب باہر والوں نے کرنا، اور اگر باہر کوئی نہیں ہے تو پھر یہ زندہ لوگوں کا قبرستان ہے، وہ یہ کہتے ہیں جیل والے۔ تو جو جیل کے اندر ہے وہ سرٹنلی ایک بہت مشکل پوزیشن میں ہوتا ہے۔ تو مقصد یہی ہے میرے خیال میں، عمران خان صاحب کو ذہنی تکلیف پہنچانا، ان کو ذہنی اذیت پہنچانا، ان کو فرسٹریٹ کرنا۔ اس کاروائی جو کہ بشرا بی بی کے ساتھ ہوئی ہے، اس کا مقصد مجھے اس کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان سیمس ٹو بی ویری سینسٹیو اباؤٹ بشرا بی بی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا جو ایک بانڈنگ اپیرنٹلی ان کی سٹیٹمنٹس اور دیگر معاملات جتنی بھی انہوں نے بشرا بی بی کے حوالے سے گفتگو آج تک کی ہے، اس میں وہ بہت ان کی بانڈنگ سٹرونگ نظر آتی ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کا جو ماضی ہے وہ بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس حوالے سے، ان کی شادیاں پہلے نہیں چل سکیں، لیکن اس کے باوجود، اس سٹرونگ بانڈنگ کے باوجود اور سینسٹیو ہونے کے باوجود، میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس طرح کی چیز جو ہے اس سے کوئی حوصلہ چھوڑیں گے یا زیادہ فرسٹریٹ یا کوئی فرسٹریٹ بھی ہوں گے اس حوالے سے۔
جتنا میں عمران خان کو آبزرو کیا ہے یا عمران خان کی پرسنالٹی کو جتنی ملاقاتیں وغیرہ ان سے ہوتی رہی ہیں، جتنا ان کو دیکھا ہے اور جتنی بات چیت وغیرہ ان سے ہوئی ہے، تو بہت بڑی بڑی مصیبتوں کو وہ بڑے آرام سے مطلب کہ بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بالکل بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں یہ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں فرسٹریٹ کرنے کے لیے کی جاتی ہیں یا تنگ کرنے کے لیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو بشرا بی بی نے جا کر بتایا بھی ہوگا کہ جی یہ کچھ ہوا ہے اور اس طرح سے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو انہوں نے صرف ایک دو جملے بول کے اس کو اگنور کر دیا ہوگا کہ گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا حرکت کر رہے ہیں، اس طرح کی بات انہوں نے کر دی ہوگی، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ یہ چیز ان کے اعصاب پہ سوار ہوگی نہیں۔ لیکن بہرحال جو حرکت ہوئی ہے وہ مناسب نہیں ہے، اور یہ جو 15-20 لوگ وہاں پر آئے ہیں جنہوں نے یہ نعرے لگائے ہیں، یہ کون تھے؟ دس از اسٹل اے مسٹری۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں پتا کہ یہ کون تھے، کس نے بھیجے تھے، کہاں سے آئے تھے، کیوں بھیجے تھے، وہاں تک پہنچے کیسے، اور وہاں جا کے یہ ٹاسک ان کو کس نے دیا تھا، اور وہ ٹاسک مکمل کرنے کے بعد رپورٹ انہوں نے کس کو کیا، اس بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ بہرحال ایک یہ خبر تھی بشرا بی بی کے حوالے سے، اور دوسرا نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے اوپر سماعت ہوئی ہے۔ میں وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا جس میں نواز شریف صاحب عدالت میں پیش ہو رہے تھے، اور پولیس کے حصار میں وہ عدالت میں پیش ہو رہے تھے، اور اسحاق ڈار صاحب ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور پیچھے پرویز رشید تھے، اور کچھ اور رہنما تھے پاکستان مسلم لیگ نواز کو، اور پولیس کا حصار تھا، اور بے شمار پولیس افسران تھے، اور وہ سیکیورٹی نہیں بلکہ پروٹوکول پرووائڈ کر رہے تھے میاں نواز شریف کو، تاکہ عدالت میں جا کے وہ اپنے کیسز میں پیش ہو سکے۔ تو میں وہ دیکھ رہا تھا، اور مجھے صرف خیال یہ آ رہا تھا کہ یہ وہی نواز شریف ہیں جو آج سے کچھ دن پہلے تک برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جن کا پاکستان آنا پاسبل نہیں تھا، اور ناممکنات ان کو لگتا تھا کہ جی پاکستان آئیں گے۔ انصاف کی کبھی مریم نواز گارنٹی مانگ رہی ہیں، کبھی کہتے ہیں جی جان کو خطرہ ہے، کبھی کہتے ہیں جی ڈاکٹرز اجازت نہیں دے رہے، اور آج جب کہ وہ پروٹوکول وغیرہ ہر چیز ان کی زبردست ہے، ایسی جیسے کہ کوئی سٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے، اس طرح کا پروٹوکول میاں نواز شریف صاحب کو، اس طرح کی سیکیورٹی، اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے ان کا، تو پھر وہ عدالت میں پیش بھی ہو رہے ہیں۔ تو اس کی دو ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو ڈائمنشن یہ ہے کہ جب تک اس طرح کا پروٹوکول نہیں ملتا میاں نواز شریف صاحب کو، یا اس طرح کا ٹریٹمنٹ نہیں ملتا، تب تک وہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنا ان کو پسند نہیں ہے، وہ سمجھ۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جتنا بھی پروٹوکول ہے اور جو سیکیورٹی ہے اور حکومت اور ریاست کی مشینری ہے، اور یہ جو پولیس والے ہیں جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی تھیں، ان کو میاں نواز شریف صاحب اپنی ذاتی جیب سے تو تنخواہ نہیں دیتے ہیں، یہ سرٹنلی ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف کو سیکیورٹی نہیں ملنی چاہیے، یا چلو فار دیٹ میٹر پروٹوکول بھی نہیں، پروٹوکول تو خیر سرٹنلی نہیں ملنا چاہیے، سیکیورٹی ملنی چاہیے، بالکل سیکیورٹی جو مناسب ہے وہ ان کو ملنی چاہیے، جب تک کہ وہ مثال کے طور پہ واقعی میں وزیر اعظم دوبارہ چوتھی بار نہیں بن جاتے ہیں، تب تک وہ قانونی طور پہ پروٹوکول کیا سابق وزیر اعظم کے طور پہ جتنا پروٹوکول اگر قانون کے مطابق کوئی ملنا چاہیے تو وہ ملنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ریاست کی مشینری ہے، یا جو حکومت کی مشینری ہے، اور جو فورس ہے، چاہے وہ پولیس ہے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کا استعمال اور اس استعمال کا طریقہ کار کوئی عجیب و غریب سا ہی ہے۔ مطلب کہ جب کچھ لوگ منظور نظر ہو جاتے ہیں یا ان کی قبولیت ہو جاتے ہیں، تو وہی ریاستی مشینری یا وہی حکومتی مشینری ان کو پروٹوکول دینے میں مصروف ہو جاتی ہے، بالکل نوکروں کی طرح، جیسے ان کے نوکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، وہ ساری افسر شاہی ان کے سامنے بچھ جاتی ہے۔ وہ اس کا کوئی سٹرنگ ہے پیچھے، میرے خیال میں اس کا کوئی بٹن ہے، وہ دبایا جاتا ہے، اور وہ ساری کی ساری افسر شاہی جو ہے، وہ بیوروکریسی، وہ نوکروں کی طرح آپ کے قدموں میں بچ جائے گی، اور جب وہ بٹن دوبارہ پریس کیا جاتا ہے، آف کیا جاتا ہے، تو وہی لوگ ایک دم، وہ جیسے زومبیز آپ نے دیکھیں فلموں میں، ہالی ووڈ کی فلموں میں زومبیز جو دکھاتے ہیں، وہ زومبیز بن کے جھپٹ پڑتے ہیں اریسٹ کریں۔ ایگزیکٹلی یہ عمران خان کے ساتھ ہوا کہ جب پنجاب میں حکومت تھی، تو جو پولیس اور جو بیوروکریسی عمران خان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی، اسسٹ کر رہی تھی، سیکیورٹی دے رہی تھی، پروٹوکول دے رہی تھی، اسی پولیس نے، اسی بیوروکریسی نے اور اسی انتظامیہ نے عمران خان کو اریسٹ کیا، اور نہ صرف یہ کہ اریسٹ کیا، کئی بار اریسٹ کرنے کی کوشش کی، اور وہ جس بھونڈے طریقے سے کی گئی اور جتنا اس کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوئی، وہ اصل چیز ہے۔ مطلب کہ ذل شاہ کا قتل ہونا، آنسو گیس کا استعمال ہونا،
لاٹھی چارج کیا جانا اس کراؤڈ کو، آنسو گیس بے دریغ استعمال وہاں پر ہوئی، پھر عمران خان کے گھر کا دروازہ گیٹ توڑ دینا، پھر اندر گھسنا، پھر چیزیں توڑ دینا، پھر تلاشی لینا، پھر یہاں تک کہ ڈی آئی جی، سٹنگ ڈی آئی جی جو تھا وہ بشرا بی بی کی حوالے سے گفتگو کر رہا ہے کہ کوئی مٹکے ملے ہیں وہاں پہ، یہ ملے، مطلب کہ سو مچ آؤٹ آف دا وے جا کے وہ ان کی تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی، تذلیل کر اسی حکومتی مشنری اور اسی ریاستی مشنری. تو یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو بٹن ہے، اس بٹن کے اوپر جو ہاتھ ہے، وہ ہاتھ بڑا کوئی جادو کا ہاتھ ہے، وہ جادو کا ہاتھ ہے. اس ہاتھ میں اتنا جادو ہے کہ وہ جب کسی کے حق میں اس چیز کو لگانا چاہتا ہے وہ ساری چیز لگ جاتی ہے، جب ہٹانا چاہتا ہے تو وہ ہٹ کے اسی کو پکڑ لیتی ہے، اسی کے خلاف ہو جاتی ہے. سارا جو کرشمہ ہے نا وہ یہ ہے، وہ کرشمہ یا جادو اس ہاتھ کا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کو آج میں سوچ ہی رہا تھا وہ فوٹیج دیکھ کے کہ ان کو وہ جو پروٹوکول مل رہا ہے، وقتی طور پہ خوش تو ہوتے ہوں گے کہ جی آج پھر میں باہر ہوں، مجھے پروٹوکول مل رہا ہے، عمران خان جیل میں ہے. لیکن واٹ ہی نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ از کہ یہ ساری چیزیں ان کی نہیں ہیں، یہ ان کی ویلیو پہ یا ان کے اس کے اوپر نہیں مل رہا، یہ جن کے کہنے پر مل رہا ہے یا اس ہاتھ کے کہنے پر مل رہا ہے. تو وہ ہاتھ ابھی ان پر وہ دست شفقت بنا ہوا ہے، وہ مہربان ہے ان کے اوپر، تو اس وجہ سے ان کو مل رہا ہے. یہ کوئی وہ اس وجہ سے ان کو نہیں مل رہا کہ انہوں نے بڑی اس کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، کوئی جنگ لڑی ہے، کوئی اسٹرگل کیا ہے، کوئی جیل کاٹی ہے، کوئی نظریے کی بنیاد پر ایک لمبی کاوش کی ہے جس کے نتیجے میں ان کو یہ پروٹوکول مل رہا ہے اور آج فتح ہو گئی ہے ان کی. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. He did not go through that process. What he just did was that he struck a deal with that hand. اس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے ڈیل کر لی، وہ ڈیل کر لی، اور ڈیل کے نتیجے میں آج دوبارہ وہ اس طرح سے وہ چیزیں ساری انجوائے کریں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک یہ ڈیل، کیونکہ ڈیلز تو ماضی میں بھی ہوئی ہیں. اب آج جو یہ ایک خبر ہو رہی ہے اور پاکستان کے مختلف مین سٹریم چینلز کے اوپر باقاعدہ طور پہ ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہو رہی ہے جی کہ الیکشنز میں دوبارہ ڈیلے ہونے جا رہی ہے، الیکشنز کیا وقت پر ہوں گے، اور نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ امیجن کریں، نیشنل گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے جس کا سرے سے آئین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. یہ کہاں سے آئیڈیا آتا ہے؟ کون اس آئیڈیا کو ایک تو تھرو کرتا ہے، اس کے بعد پروموٹ کرتا ہے، اس کے بعد پورا میڈیا جو ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کالم لکھے جاتا ہے، ٹیلی ویژن پروگرامز، اور لوگ جو میڈیا کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں بطور اینکر پرسنز یا تجزیہ نگار، وہ اس کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. جی نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے، جی ہو سکتا ہے، جی اس نیشنل گورنمنٹ اگر کوئی بنتی ہے، الیکشنز ڈیلے ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ ہوگی. جی بھئی آپ کو نہیں پتا ہے کہ نیشنل گورنمنٹ کی گنجائش پاکستان کے آئین میں ہے یا نہیں ہے؟ Who threw this idea to you in the first place so that you can talk about it? یہ بھی بڑی مسٹری ہے، یہ بھی بڑی مسٹری. میں آپ سے عرض کروں کہ میں کیونکہ ابھی حال ہی میں مین سٹریم میڈیا سے جو میں شو کر رہا تھا اس سے میں نے علیحدگی اختیار کی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک ہوتی ہے جاب سیٹسفیکشن، وہ جاب سیٹسفیکشن ہونا بہت زیادہ ضروری. مجھے اب وہ جاب سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. میرے ساتھ ایشو یہ ہو رہا تھا کہ میں ایک طرف تو ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے دیکھوں کہ جمہوریت کا، آئین کا، قانون کی بالادستی کا جنازہ نکل رہا ہے، ایک طرف میں دیکھوں کہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے، جعلی مقدمات درج ہو رہے ہیں، اقتدار کا بے رحمانہ کھیل آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے. ایک طرف میں دیکھوں کہ ایک ہیرو کو زیرو بنانے کے لیے میریٹوکریسی کا قتل ہو رہا ہے، بے دریغ قتل ہو رہا ہے. آزادی اظہار رائے کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، صحافت کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، فوجی عدالتوں کا قیام ہو رہا ہے، پارلیمنٹ بالکل ڈمی بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، پپٹ سمائے ہوئے ہیں، اس کو جیسے ان کے سٹرنگز پل کیے جا رہے ہیں وہ پپٹس اکارڈنگلی ویسے ہی بولتے چلے جا رہے ہیں. عدلیہ خاموش تماشائی ہے، اس کی کریڈیبلٹی بالکل زمیں بوس ہو گئی ہے، اور آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ نوکروں سے زیادہ ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے کسی قسم کا. ان کے پولیٹیکل ماسٹرز جو بھی اوپر آ کے بیٹھ جائیں، چاہے وہ آئینی طریقے سے بیٹھے یا غیر آئینی طریقے سے بیٹھے، they have to serve them as servants. In fact, they are the servants to the people of Pakistan، جن کے ٹیکس کے پیسے سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں اور وہ اپنے پروٹوکولز اور اپنا افسر شاہی انجوائے کرتے ہیں. لیکن they do not serve the people of Pakistan، they're serving their political masters. عوام
جو کسی بھی جمہوریت میں عوام کا ایک رتبہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جمہور ہوتے ہیں اور جمہوریت کے ذریعے اپنے ووٹ کی طاقت سے وہ حکومت کو منتخب کرتے ہیں، وہ عوام کو عوام کی طرح نہ ٹریٹ کیا جائے بلکہ اس کو رایا سمجھ لیا جائے کہ جو بھی کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ان کے حقوق آئین کے مطابق جو سوشل کانٹریکٹ ہے بٹوین دا پیپل آف دی اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ آف دا اسٹیٹ، وہ سوشل کانٹریکٹ کی پاسداری نہیں بھی ہوتی ہے تو نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو بیسک نیسیسٹیز نہیں بھی دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ جب عوام کو رایا کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے تو میں ایک میڈیا پرسن کی حیثیت سے یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھوں، جمہوریت کا، آئین کا جنازہ، انسانی حقوق کی بدترین پامالی، بیوروکریسی کو نوکر بنتے ہوئے، عدلیہ کو خاموش تماشائی بنتے ہوئے دیکھوں، آزادی اظہار رائے کا گلا گھٹتے ہوئے دیکھوں، عوام کو رایا بنتے ہوئے دیکھوں کہ کوئی سنوائی نہیں ہے، اور پھر میں میڈیا کی کرسی پر بیٹھ کے مصلحتاً بات کروں، کچھ ایشوز پر بات کروں، اور کچھ ایشوز کو چھیڑنا بھی نہیں، ہاتھ بھی نہیں لگانا، ٹچ بھی نہیں کرنا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا نہیں تو یہ اب جو ہے نا یہ دس واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو می۔ تو اب میرے پاس تو چوائس پھر یہی تھا کہ یا میں یہی کرتا جاؤں، ہاں اس میں یہ تھا کہ مجھے پرسنلی اس کا یہ تھا کہ میری نوکری چلتی رہتی، مجھے پیسے ملتے رہتے، گونگلوں سے مٹی چاٹ دے جاؤ تو تسی پیسے لیندے جاؤ، نوکری کر دے جاؤ، لیکن کوئی جاب سیٹسفیکشن نہیں۔ اینڈ دین سیکنڈ آف کورس آئی ایم somebody جس کے دماغ میں I think therefore I am، سوکریٹیز نے کہا تھا کہ میں سوچتا ہوں اور اس لیے مجھے اپنے وجود کا احساس ہوتا ہے۔ میرے کچھ خیال ہیں، میرے کچھ افکار ہیں، میں وہاں پر جا کر اگر بیٹھتا ہوں اور بولتا ہوں تو میں صرف اس وجہ سے نہیں بولتا بھائی کہ مجھے مہینے بعد تنخواہ مل جانی ہے، میں اس وجہ سے بولتا ہوں کہ میں جو صحیح سمجھتا ہوں یا جو صحیح مجھے نظر آتا ہے وہ پاکستان کے عوام جو ان کا حق ہے میں ان تک کمیونیکیٹ کر سکوں۔ سو if I'm not being allowed to communicate that and if I have to make compromises upon that، میں نے مصلحتاً کچھ چیزوں کو کرنا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو نہ کروں۔ therefore I resigned، تو ریزائن کر دے۔ مجھے پتا بہت زیادہ میرے لیے بھی بڑا مشکل تھا، بہت زیادہ مشکل ہے۔ جس جگہ سے میں نے ریزائن کیا ہے اس جگہ تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت محنت کی ہے، بہت کوشش کی ہے، بہت سٹرگل کیا ہے۔ اس کے بہت نچلی جگہ کے لیے مجھے بہت کاوش کرنی پڑی تھی، اور اب آہستہ آہستہ محنت کرتے کرتے میں اس مقام پر پہنچ جاتا۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ میں جس مقام پر پہنچا ہوں محنت کرنے کے بعد، کیا میں مصلحتاً گفتگو کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچا ہوں؟ سرٹنلی ناٹ۔ میں اس مقام تک پہنچا تھا سچ بولنے کے لیے، حق بولنے کے لیے، جو مجھے صحیح لگتا ہے وہ بولنے کے لیے۔ اگر وہاں پہنچ کر میں نے صرف نوکری کرنی تھی تو نوکری تو پھر کوئی بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی نوکری میں کر سکتا ہوں۔ اگر پیسہ کمانا صرف مقصد ہو کہ پیسہ کمانا ہے اور پیسہ کما کے اس پیسے سے آپ نے سسٹین کرنا ہے، سروائیو کرنا ہے، تو کوئی بھی نوکری سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ جو کام میں کر رہا تھا، میں ٹیلی ویژن پر لائیو بیٹھ کر بولنا میرے نزدیک ایک بہت مقدس فریضہ ہے اور میں اس کو بہت سیریسلی لیتا ہوں۔ تو اس وجہ سے مجھے مناسب نہیں لگا، میں نے اس پہ ریزائن کر دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں لوگ، مثال کے طور پہ جتنے لوگ جو غلط کام کرتے ہیں نا، بہتر یہ ہے کہ غلط کام کرنے کی بجائے ریزائن کر دیں۔ Resignation is a better option than doing something wrong which is against the law, and if you have to stand on the wrong side of the history، اس سے بہتر ہے کہ آپ ریزائن کر دیں۔ تو اسی طرح ہوتا نا کہ ہر شخص اپنا حصہ کوئی ڈالتا ہے جو اس کو صحیح لگتا ہے، درست لگتا ہے اس کے مطابق، تو میں اسی کے مطابق چلا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میڈیا اب شروع ہو گیا، نیشنل گورنمنٹ، بھئی کس چکر میں شروع ہو گیا میڈیا نیشنل گورنمنٹ؟ کہاں سے یہ میڈیا کو پھینکا گیا کہ جی اب اس کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دو نیشنل؟ اچھے بھلے اینکر، مطلب کہ کیا میں بولوں، تیار تیور ہو کے بیٹھ کے وہاں پہ شروع ہو جاتی نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے جی، کیا چانسز ہیں جی پی ٹی آئی اس کے اندر جائیں؟ ویئر ان دا کانسٹیٹیوشن از اٹ ریٹن دیٹ دیر از اے پاسبلٹی آف اے نیشنل گورنمنٹ؟ دیر از نو ویئر ان دا کانسٹیٹیوشن اے پاسبلٹی آف اے نیشنل، دی only possibility in the constitution is that of a constitutional government which comes through the elections۔ اور انہیں الیکشنز کو ڈیلے کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے نیشنل گورنمنٹ بن سکتی ہے تو آپ نے کیا چھنکنا صحافت کی ہے پچھلے اتنے عرصے میں، یا آپ اس کے اوپر گفتگو کریں؟ تو کچھ چیزیں جن کا بنیادی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے،
ان کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے. میڈیا کو میں نے اس کے اوپر اتنا ٹائم ضائع کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور میڈیا کا جو سب سے زیادہ بنیادی کام مین اسٹریم میڈیا کی میں بات کروں, مجھے آج کل جو نظر آتا ہے وہ وہی ہے کہ گونگیوں سے مٹی جھاڑتے جاؤ اور سروائیو کرتے جاؤ, مسئلے تن چلتے جاؤ, کچھ ادھر فلانا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی ایسی بات تو نہیں میرے خیال میں نے آپ سے کی جو کہ غیر آئینی ہو, غیر قانونی ہو, غیر اخلاقی ہو, غیر مذہبی ہو. کوئی بھی ایسی بات نہیں کی ہے. لیکن یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا پہ آپ نہیں کر سکتے ہیں, وہ پھر یہاں پر میں سرٹنلی کرتا ہوں. اور تو اگر میں وہ باتیں, جبکہ وہ قانونی طور پہ بھی ٹھیک ہے, آئینی اور مذہبی اور اخلاقی اور سماجی طور پہ بھی ٹھیک ہے, ان کو کہہ ہی نہیں سکتا, تو پھر وہ پلیٹ فارم جو ہے اس کی افادیت نہیں رہ جاتی ہے. تو یہ جو میڈیا کا پورا کھیل اس وقت نیشنل گورنمنٹ کے اوپر چل پڑا ہے, نیشنل گورنمنٹ اور جی بڑے اہم سرکلز کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر ہوا بنائی جا رہی ہے جس کی بنیاد میں نہ تو آئین ہے نہ تو قانون ہے, اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور میڈیا کو اپنا رول تھوڑا سا ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. میڈیا اکیلے کو نہیں, پورے پاکستان کے اداروں کو اپنا رول ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیکاز رائٹ ناؤ واٹ از ہیپننگ از کہ ہم ایک اجتماعی ڈائریکشن میں پاکستان کی ترقی کا تو سوچ ہی نہیں رہے ہیں. ہم اپنی انفرادی سمت میں چل رہے ہیں کہ ہمارا اپنا ذاتی سیاسی فائدہ کس چیز میں ہے اور دوسرے سے آگے کیسے نکلنا ہے, دوسرے کو گرانا کیسے ہے. اور اس ساری صورتحال میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ وہ ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے اور لوگوں کا ہو رہا ہے. شکریہ وی لاگ دیکھنے کے لیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.